اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بستری میں یہ 3 کام کرنا حرام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا، اس کی مکمل تفصیلات میں جانے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ہمارے معاشرے میں عیاشی، فحاشی، بے حیائی عزت عام ہو رہی ہے، جبکہ ہم مسلمان ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلواتے ہیں، اور ہمیں ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ جن کاموں سے ہمیں شریعت نے منع کیا ہمیں ان کاموں سے باز رہنا چاہیے، اور جن کاموں کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ان کاموں کو ہمیں سر انجام دینا چاہیے۔ 3 کام شریعت میں ہم بستری کے دوران کرنا حرام ہے۔ نمبر ایک، جو مقام شریعت نے ہم بستری کے لیے جائز قرار دیا اس کے برعکس جانا۔ العقل بالتخفیف الاشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ نمبر 2، کہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے کے بعد ہم بستری کے راز، بعض لڑکوں کی یہ عادت ہوتی ہے، بعض مردوں کی یہ عادت ہوتی ہے، اور بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ مرد جو ہیں وہ ہم بستری کے بعد اپنی زوجہ کے راز جو ہیں وہ اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض خواتین کو یہ گندی بیماری ہوتی ہے، وہ اپنے خامد کے راز اپنی سہیلیوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے مرد اور ایسی عورت پر لعنت ہے جو مرد اپنی بیوی کے راز فاش کرتا ہے اور بیوی اپنے خامد کے راز فاحش کرتی ہے۔ نمبر 3، کہ حیض اور نفاس کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا۔ ہم بستری کے دوران یہ 3 کام کرنا حرام ہے، شریعت نے بڑی سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ تو ہمیں اس حرام کاری سے، اس عیاشی سے، اس فحاشی سے ہمیں ہر لحاظ میں، ہر صورت میں بچنا چاہیے، اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت ہے ان لوگوں پر جو اس طرح کے حرکات و سکنات کرتے ہیں۔ تو ہمیں امید ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ دوست، احباب، فیملی ممبرس کے ساتھ لازماً شیئر کریں۔ اللہ نے